کیا رفع الیدین کے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوتی. میں تو کہتا ہوں اگر رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھنی ہے تو پھر نماز پڑھنے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ نماز پڑھنے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی 23 سالہ دور نبوت کی زندگی میں ایک دن کی، ایک نماز کی، ایک رکعت بھی بغیر رفع الیدین کے نہیں پڑھی. ایک دن کی، ایک نماز کی، ایک رکعت بھی بغیر رفع الیدین کے نہیں پڑھی. جہاں بھی صحابہ میں، ہاں آپ ایسی ایک روایت لیں کہ اللہ کے رسول نے رکوع کیا لیکن رفع الیدین نہیں کی، رکوع سے اٹھے رفع الیدین نہیں کی، یا آپ نے کہا ہو آج سے رفع الیدین منسوخ ہے، یا آپ نے کہا ہو آج سے رفع الیدین نہیں کرنا، آپ روایت پیش کریں. آپ تو ہمارے محسن بن جائیں گے، ہمارے لیے آسانی پیدا کریں گے، ہم بھی آپ کی طرح پڑھنے لگ جائیں گے، جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا. کئی بہانے اور کئی جھوٹی قصے کہانیاں جو خود امام ابو حنیفہ کو بھی معلوم نہیں تھی، ایسی کہانیاں گھڑی گئی کہ جی وہ اس زمانے میں منافق آتے تھے، بغل میں بت چھپا کے کھڑے ہو جاتے تھے تو اللہ کے رسول نے اس لیے رفع الیدین. یہ بات نہ حدیث میں، نہ قرآن میں، نہ فقہ میں، سینہ در سینہ چلتی چلی آ رہی. اب مجھے بتائیے، فرض کر لیجئے، یہ فرض کر لیجئے بت ہے، یہ میں نے بغل میں دبا دی، اب مجھ سے 1000 رفع الیدین کرا لو، یہ نہیں گرے. یہ کس نے کہا کہ رفع الیدین سے بت گر جاتا ہے؟ 1000 رفع الیدین کرا لو، آپ گنتے رہو، میں تھک جاؤں گا، موبائل نہیں گرے گا. ہاں اگر بت گرانے کے لیے ہوتی نا، وہ رفع الیدین نہ ہوتی، رفع الابطین ہوتی. اللہ کے رسول کہتے کہ بغلیں اٹھاؤ، ہاتھ اٹھانے کا نہیں ہوتا. بت تو چھپایا ہوا ہے بغل میں اور اٹھائے جا رہے ہیں ہاتھ، اس کو تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. ہاں یوں اگر رفع الیدین ہو، یوں تو پہلی رفع الیدین میں بت گر جائیں گے، لیکن ایسے کون کرتا ہے؟ اور اگر فرض کر لیجئے حنفیوں کے بت بغل میں رفع الیدین کرنے سے گر جاتے، تو جو پہلی رفع الیدین ہے بت اس پہ گرنا چاہیے یا نہیں گرنا چاہیے؟ تو جو بت گرانے والی رفع الیدین ہے وہ تو وہ بھی کرتے ہیں. تو بت گرانے والی تو پہلی ہے نا، جب رکوع پہ گئے اور کی اس وقت تو بت گر چکا تھا، وہ بت گرنے کے بعد ہے. جب رکوع سے اٹھے اور رفع الیدین کی اس وقت بھی بت گر چکا تھا، وہ اس کے بعد ہے. پھر اگر یہ لاجک تمہاری مان بھی لے تو وتروں کی تیسری رکعت میں کیا کوئی تمہاری بغل میں بت دے جاتا ہے؟ جب قنوت پڑھنے لگتے ہو تو رفع الیدین کرتے ہو، کیا اس وقت تمہاری بغل میں کوئی دوسرا بندہ آ کے بت دے جاتا ہے؟ پھر عید میں 3 دفعہ پہلی رکعت میں، 3 دفعہ دوسری رکعت میں، 6 دفعہ رفع الیدین کرتے ہو، کیا اس وقت بت ایلفی سے چپکے ہوئے ہوتے جو ایک رفع الیدین سے نہیں گرتے اور 6 دفعہ کرنی پڑ رہی ہے؟ خدا کے لیے نبی کی سنتوں کا مذاق مت اڑا، مذاق مت اڑا. دیکھیے اللہ کی دربار میں جب بندہ آتا ہے سب سے پہلے یہ خالی ہاتھ اللہ کو دکھاتا ہے، اللہ میں تیرے پاس کچھ نہیں لے کر آیا، خالی ہاتھ آیا. لیکن جب سجدہ کر کے اٹھ کر یہاں سے جانے لگوں تو مجھے خالی ہاتھ نہ بھیجنا، خالی ہاتھ نہ بھیجنا. دوسری بات، جب بھی 2 فوجیں آپس میں لڑتی ہیں، جو فاتح فوج ہوتی ہے وہ شکست خوردہ فوج کو سب سے پہلا آرڈر کرتی ہے ہینڈز اپ. کیا آرڈر کرتی ہے؟ ہینڈز اپ، جس کے معنی یہ ہوتے ہیں ہتھیار پھینکو اور ہاتھ کھڑے کر دو. اور اس ہاتھ کھڑے کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تو جیتا میں ہارا. شکست خوردہ فوج جب ہاتھ اٹھاتی ہے گویا وہ اعلان کر رہی ہوتی ہے کہ میں سامنے والی فوج سے ہار گیا، میں نے اپنی ہار مان لی. اور یہ بین الاقوامی رول ہے کہ جب کوئی
کسی کے آگے ہینڈز اپ ہو جائے تو آپ اس پر فائر نہیں کر سکتے, گولی نہیں چلا سکتے. ہاں پکڑ سکتے ہیں, گرفتار کر سکتے ہیں, گولی نہیں چلا سکتے. جیسے کسی زمانے میں آپ کی اچھی خاصی پاکیزہ فوج, وہ انڈیا کے سامنے ہینڈز اپ ہو گئی تھی, 90,000 فوج ہینڈز اپ ہوئی تھی اور انہوں نے ان کو گولی نہیں چلائی تھی. البتہ 90 کے 90,000 کو قید کر لیا تھا. ٹکا خان کے دور کی بات ہے, ان کو قید کر لیا. یہ دنیا کا رول ہے. اب جب بندہ اللہ کی دربار میں آتا ہے, اپنے گھر میں میں وڈیرا تھا, چودھری تھا, ڈی سی تھا, کمشنر تھا, وزیر اعلیٰ تھا, وزیر اعظم تھا, صدر تھا, ذمہ دار تھا, کچھ بھی تھا. اللہ کی دربار میں آیا, ہینڈز اپ ہو گیا. اس کا مطلب ہے اللہ میں ہارا تو جیتا, میں چھوٹا تو بڑا, میں کمزور تو طاقتور. اور منہ سے کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. اور ہینڈز اپ ہو کر عملی طور پر بھی اس کا ثبوت دیتا ہے کہ تو اتنا بڑا ہے کہ میں نے تیرے آگے ہار مان لی. تو آپ کیوں اس کے غلط مطلب لیتے ہو, غلط مفہوم لیتے ہو, نبی کی سنت کا مذاق اڑاتے ہو؟ اللہ ہدایت دے.